بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم دیکھیں گے 40 حدیث میں نمبر 2 ٹاپک ہے اسلام کی بنیادیں۔ اس پہ حدیث دیکھیں گے ہم۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس حدیث میں دین کے اندر 5 بنیادی ستون بتائے گئے ہیں جن پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ ستون نہ ہو تو دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ قائم ہو کر گر جائیں تو دین کی عمارت بھی گر جائے گی۔ جسے سچا مسلمان بننا ہو اور دین کو قائم کرنا ہو تو اس کے لیے سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ان 5 بنیادی باتوں پر 5 بنیادی باتوں کا حق ادا کرے۔ ان باتوں کی اسی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہی اسلام قرار دیا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، مسلمان ہونے کی نشانی یہی ہے۔ سب سے پہلا ستون جس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے، دل کا پکا یقین، 100% اللہ کی ذات پہ یقین، ایک اللہ کے ہونے کا یقین ہے۔ اس بات کی گواہی بھی دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی مالک اور بندگی کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی اور غلامی نہیں کرنی ہے۔ یہاں اور بھی ایک بات کہہ دوں، یہ جو آج کل بڑا دور چلا ہے شخصیت پرستی کا، شخصیت پرستی بھی شرک ہے۔ تو جو یہاں ہم کرتے ہیں نا اللہ کے علاوہ غلامی، یا جو لوگوں کے غلام بن جاتا ہے، وہ ٹاپک یہاں ابھی نہیں ہے، یہ دوسرے اس پہ آئے گا۔ لیکن یہ بھی ذرا کہ شخصیت صرف بت پوجا ہی شرک نہیں ہے، شخصیت پرستی انسان کے بہت زیادہ جی حضوری کرنے والا خوشامدی انسان بھی کہیں نہ کہیں شرک کرتا ہے۔ تو اچھا، دوسری گواہی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور آخری رسول ہونے کی گواہی۔ یہ بھی ہمیں دینا پڑے گا، اللہ کی بندگی یہ پورا دینا پڑے گا۔ تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، حقیقت میں دنیا کا سب سے بڑا فیصلہ، سب سے مشکل وعدہ اور سب سے اہم اعلان ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ بندہ اللہ کی بندگی کے لیے ایک سو ہو چکا ہے۔ اس نے اللہ کے سوا ہر معبود، ہر طاقت اور آستانے سے منہ موڑ لیا ہے اور وہ اللہ کا اور صرف اللہ کا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے ساتھ ہی اس نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ اس کے رہنما اور لیڈر ایک ہی ہے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے کہنے پر چلے گا اور زندگی کی رہنمائی کے سارے معاملوں اور مسئلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی جو ہے وہ اپنائے گا۔ اس فیصلے کے بعد انسان کی منزل اور اس کی دشا جو ہے وہ طے ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی جو ہے خواہشوں کو، اپنے شوق کو، دنیا کے رسموں اور رواجوں، باپ دادا کے طور طریقے، جو نام نہاد طور طریقے اور انسانوں کے خود بنائے ہوئے قانون اور نظام حیات، جو زندگی گزارنے کے طریقے، اس کی پیروی کے بجائے اللہ کا بندہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار رہے گا اور اسلام کی پیروی کرنے والا بنے گا۔ تو اسلام ہی ہمارا جو ہے وہی ہے، ہم سب کچھ ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو بھی جس کو بھی ہم قائد کہتے ہیں، یہ کہنے کی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں آج کل کے دور میں، لیکن یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی بنیادی فیصلے پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوگی۔ نماز دین کے 5 بار انسان کا تعلق اللہ سے جوڑتی ہے اور اسے زندہ اور مضبوط کرتی ہے۔ اللہ کا خوف اور اس کی
محبت پیدا کرتی ہے، اور اصلی طور پہ یہ سبق سکھاتی ہے کہ انسان اللہ کا بندہ اور اسے انفرادی اور اجتماعی دونوں حالات میں بندہ بن کر ہی رہنا ہے۔ زکوٰۃ دنیا کی محبت کو دل سے نکالتی ہے۔ زکوٰۃ کہا گیا دنیا کی چیزیں، یعنی کہ مال دینا پڑتا ہے اس میں، کیونکہ دنیا کی محبت ہی بہت سارے فتنوں کی جڑ ہے۔ ایسا نہیں ہے دنیا چھوڑنے بولا جا رہا ہے، دنیا کی محبت کو جو ہے نا اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے نفس کے اوپر اسے حاوی نہیں ہونا ہے، دنیا کو حاوی نہیں دینا ہے، چاہے پیسہ ہو، ایلو جتنا بھی ہو، سر پہ چڑھ کے وہاں تماشا نہ کرنے لگے، تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ تو زکوٰۃ، اور اپنے مال کو بھی حلال طریقے سے کمانا ہے، اس سے حلال پیسے سے زکوٰۃ ہے۔ مسئلے کا ابھی وہ ٹاپک ہی نہیں ہے، مسئلہ مسائل اپنے علماء سے پوچھ کے کریں کتنا دینا ہے، کتنا جمع ہے، جمع پیسے کا وہ ہوتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے سسٹم میں کیا ہوتا ہے، آپ کماؤ گے تو ٹیکس دینا ہی پڑے گا۔ یہاں اللہ نے آسان کر دیا، جمع پیسے سے زکوٰۃ دینا ہے، لیکن بہت سارے لوگ وہ بھی نہیں دیتے۔ زکوٰۃ اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے اور دین کے راستے میں قربانی پر ابھارتی ہے، اور لوگوں کے حق اور جو ان کا لوگوں کے حقوق جو ہوتے ہیں نا، ان کے ادھیکاروں کی اہمیت جو ہے وہ سکھاتی ہے۔ روزہ اس لیے ہے کہ جو مسلمان ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں۔ روزہ لگاتار 1 مہینے تک انسان کے نفس کا تزکیہ کرتی ہے، اب نفس کو صاف ستھرا کرتا ہے اور اسے گناہوں سے بچاتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت دیتا ہے۔ روزہ اسے نیکیوں پہ ابھارتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کرنے کا دل میں جذبہ پیدا کرتا ہے، غریبوں کی ہمدردی سے اوپر ابھارتا ہے، اور اللہ کے راستے میں مصیبتیں جھیلنے کی عادی بناتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مصیبت، کوئی آدمی بھوک تھوڑا سا برداشت نہیں کر سکتا تو کیسے برداشت کرے گا باقی کی باتیں۔ تو اللہ کے گھر کعبہ کے حج کا اگر حق ادا کیا جائے تو وہ انسان کی کایا پلٹ کرنے، اللہ سے اسے جوڑ دینے اور اس کے دل میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی بہت زیادہ محبت پیدا کرنے کا بڑا ہی اثر نسخہ ہے۔ تو حج کا موسم ہو جب تو حج کرنے جائیں، اس وقت بعض لوگ ہیں بہت سارے حج کرتے ہیں لیکن وہی مائنڈ بہت سارے عمرہ کرتے ہیں، مائنڈ سیٹ وہی ہے۔ تو اس لیے پہلا جو ہے جو معاملہ آیا وہ ہے یقین، اللہ سے یقین ہوگا تو یہ سارے چیزیں بھی، اعمال بھی اچھی ہوں گی۔ تو چلیے انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ملتے ہیں، اس کا یہی اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک نئی اچھی والی ویڈیو لے کے آئیں گے دوسرے حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے دعا میں خیال رکھیے، چینل لائک اور سبسکرائب کریں، کمنٹس بھی ضرور کریں، اور جو کمی کوتاہی ہوتا ہے، بولنے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، اس سے اللہ معاف کرے۔ جزاک اللہ خیر۔